تھان میری بولی سمجھ آندی یا اردو چ گفتگو کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا ایک ایک لمحہ او سیرت ہے۔ پھر خوش قسمتی مسلمان قوم دی عید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی او سیرت مقدسہ مسلمانوں دے کول محفوظ ہے۔ اور اس طرح محفوظ ہے کہ اس انداز نال دنیا دے کسی مذہب والے کول اپنے نبی دی، اپنے ہادی، اپنے مرشد، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے پلیڈر دی سیرت اس طرح محفوظ نہیں جس طرح آمنہ دے لال دی سیرت محفوظ ہے۔ اے 30 سپاریاں دا قرآن اے سارا میرے نبی دی سیرت ہے۔ ایک صحابی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ تمام اہل ایمان دی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھو، وہ آ کے پوچھن لگے انبئنی، من دسو، من خبر دیو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کی ہے؟ اس دے جواب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں، الست تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کہ بلا جی میں پڑھدا۔ اما جی رضی اللہ عنہا فرمان لگیاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق، سیرت، کردار، عادات، اطوار، خصائل، فضائل، شمائل، کان القرآن، مسلم شریف کی روایت اے 30 سپاریاں دا قرآن اے سارا میرے نبی دی سیرت ہے۔ ستے پہ ہو یا جاگتے پہ ہو؟ جی ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو جڑے جڑے پھرا ستے پہ ہو۔ تک قرآن محفوظ ہے کہ نہیں؟ یار تساں کو انجے گلیاں گلیاں لکڑیاں لگ دے پہ ہو، میں گلی لکڑی دھک دی راندی بلدی نہیں۔
قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ جب قرآن محفوظ ہے نا تب میرے نبی دی سیرت بھی محفوظ ہے۔ اس دے باوجود اگر امت مسلمہ گمراہی دا شکار ہو رہی اور غیر شرعی کماں میں ثواب سمجھ رہی، نیکی سمجھ رہی، تا اس امت دے انہاں افراد نو اس تے غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر احادیث دی صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ ترمذی شریف وچ روایت آندی مکے دے کافر مشرک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، وہ پوچھن لگے کیا تہاڈے نبی اور پیغمبر نے تہان پیشاب کرن دا طریقہ بھی دسا؟ شاید تساں تے میں ہوا ہا تو جواب نہ دیواں ہا، پتہ نہیں یہ گل کو چنگی یا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم، ہاں ساڈے پیغمبر نے سن پیشاب کرن دا طریقہ بھی دسیا۔ جتی وچ پیر کنج پاونا، تھوک کنج سٹنی، تساں تھوک آکھدے ہو، تھوک کنجے سٹنی ہے۔ روٹی دا لقمہ پلیٹ وچ لامنا تک کنجے لامنا۔ اس حد تک مولانا کو پوچھ لوائے انسان دی ایک گھریلو زندگی ہوندی نا، گھریلو، ایک باہر دی زندگی، ایک گھر دی زندگی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والی زندگی دا تذکرہ لوگاں دی مجلس وچ کردا تا اس نو دیوس آکھیا ویندا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیاں نو آکھیا میریاں گھر والیوں، ایک میری زندگی باہر دی ہے، میں لوگاں نال گھل مل کے رہندا، مسجد دے نمازی ہون دی، میدان دے غازی ہون دی، میری جنگ صلح امن رہن سہن لوگاں وچ ہے، میری تجارت لین دین میرا او لوگاں نال ہے، او میری زندگی لوگاں دے بالکل سامنے نے، اور ایک میری زندگی ہے جڑی گھر دی زندگی ہے وہ مستور ہے، چھپی ہوئی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والیاں نو آکھیا میری گھر دی زندگی میری امت تک پہنچا دیوائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں اللہ نے نبی بنایا
اور نبی دی زندگی دا ایک ایک کام امت واسطے نمونہ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہن ایک تہاڈے میرے سامنے وہ اسوہ موجود ہے قرآن دی شکل حدیث مبارکہ دی شکل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی شکل وہ چیز میرے اور تہاڈے سامنے میں مسلمان واسطے اور کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہو سکتی. اگر تیرے میرے واسطے کوئی چیز آئیڈیل ہے تو وہ میرے نبی دی سیرت ہے. کو سمجھ گل آندی پئی اساں کہ آدھا میری فلانی آئیڈیل شخصیت ہے, کوئی آدھا میری فلانی آئیڈیل شخصیت ہے. کمال تہیب ہے کہ اے ملکہ الزبت نو بھی اپنی آئیڈیل شخصیت آکھن والے ساڈے کول ایمن سن اے درس دیون والے ایمن. یورپ دی تہذیب وچ ترقی ہے, اسلام دی تہذیب ترقی کوئی نہیں. اے اس نو آئیڈیل بنائی کھلوتے ہیں, لیکن مسلمان واسطے آئیڈیل او نہیں ہیں. اساں سارے واسطے آئیڈیل شخصیت ہے تو او آمنہ دے لال دی شخصیت علیہ وسلم. جلسے سیرت دے بڑے سن دے ہو, جدو بھی اللہ دے نبی دا اسم مبارک آوے تب بغیر کسی آنکھیں پڑھ لیا کرو صلی اللہ. پھر میں عرض کی تاکہ مسلمان کو خوش قسمت قوم ہے جس کو اپنے پیغمبر دی اپنے ہادی اور رہنما دی سیرت سند دے نال محفوظ ہے, سندن محفوظ ہے. یہ گل تساں شاید نہ سمجھو سو تو میں عام فام زبان میں سمجھا دینا. تو آٹے شہر دا کوئی مسلمان خوشاب شہر چلا جائے, شاہپور چلا جائے, چوک کھلو جائے اور کھڑے ہو کے چوک چیلنج کرے دنیا دے مذاہب والوں, یہودیاں, عیسائیاں, سکھاں, ہندوؤں, بت مت آلیاں چیلنج کر کے آکھے آؤ یہودیو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت, عیسائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت, سکھو بابے گرو نانک دی سیرت, ہندوؤں رام چندر دی سیرت, بت مت آلیو اپنے بت مت دی سیرت اس انداز پیش کرو چوک کھلو کے پبلک دے سامنے, عوام دے سامنے, جس طرح ایک مسلمان بیان پیا کریندا وہ کس طرح وعدہ حدثنا فلان عن فلان اخبرنا فلان عن فلان. میں جڑی گل کرن لگا اپنے پیغمبر سیرت دے جلسے سن دے رہندے ہو تے سستی نہیں نکلدی تواڈے چوں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے میں قول عمل فعل نقل کرن لگا. میرے پیغمبر نے اے کیتا اے فرمایا, انج آکھن لگا انج نہیں, میں آکھدا اے آکھیا نہیں. وعدہ حدثنا فلان عن فلان اخبرنا فلان عن فلان. میں او فلاں بندے دسیا, اس نو فلاں نے دسیا, اس نو اس بندے دسیا, اس نو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دسیا, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود
کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا۔ جاؤ دنیا دے مذاہب والے کو حضرت عیسیٰ دی او سیرت جیڑی قرآن بیان کرندا، حضرت موسیٰ دی سیرت جیڑی قرآن بیان کرندا، اس تو ہٹ کے انہاں کو جا کے پوچھو، انہاں دی کتاب کھلوا لو، یہودیاں کو تورات دے ورکے کھلوا لو، عیسائیاں کو انجیل دے ورکے کھلا لو، سکھاں کو اپنی مذہبی کتاب کھلاؤ اور ہندوؤں کو اپنے مذہب دی کتاب کھلا لو، آنکھوں دسو تہاڈے پیغمبر دی سیرت لمحہ زندگی کھادا کنجے، پیتا کنجے، ستے کنجے نے، جاگے کنجے نے، میدان اچ کیسے گئے، مسجد اچ کیسے آئے، نمازی کیسے، غازی کیسے، شوہر کیسے، داماد کیسے، بیٹے کیسے، بھتیجے کیسے، ہاں اور پھر لیڈر کیسے، پھر امام کیسے، پھر امت مسلمہ دے راہبر کیسے، زندگی دا ایک ایک لمحہ اپنی کتاب نو کھول کے دسو، خدا دی قسم چاہ کے آتا دنیا دے کوئی مذہب والا اپنے مذہبی لیڈر دی سیرت اس طرح نہیں پیش کر سکتا جس طرح ایک مسلمان پیش کر سکتا۔ جاؤ دنیا دے مذہب والے کو پوچھو، جھگڑا نہیں ہے، دنگا نہیں، دلیل دی گل ہے، دلیل دی۔ ساڈے کول اپنے پیغمبر دی سیرت محفوظ ہے، سند دے نال محفوظ ہے، اور پھر یہ جڑا دین ہے یہ دین مکمل ہے یا نامکمل ہے؟ گل او کرائے مسیت وچ بیٹھے ہو، کل اللہ دے دربار جواب بھی دے ہونا نے، اگر غلط گل کیتی نے تو قیامت دا دن پکڑ ہو سی۔ دین مکمل ہے یا نہیں؟ ہے کسے دا اے نظریہ کہ دین اچ فلاں گل رہ گئی، فلاں کم رہ گیا، نیکی دا جتنا کم ہائی او اللہ دے نبی دسیا کہ کوئی نہ جی مکمل؟ دیکھ لو ہنے تساں پچھلیاں پیراں تے ہٹ بننا، اس سے ہر بندے دا، ہر مسلک آلے دا، میں کسے مسلک دا گل نہیں کرنا چاہتا، مشترک گل نہ کرنا چاہتا، ہر مسلک آلے دا اس گل اتے یقین ہے کہ دین مکمل ہے۔ قرآن نے بھی آکھیا دین مکمل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم کیڑا دن مسلمانوں، اے میدان عرفات، عرفات دا میدان ہے جس میدان حاجی حج کرن ویندا تے ایک حج دا فریضہ ادا کرن واسطے او عرفے دا دن جس نو آکھیا ویندا او عرفے دا دن نے، عرفات دا میدان ہے، ود جمعے دا دن نے، ود عرفات دے میدان دے اندر او جبل رحمت دی پہاڑی ہے جس پہاڑی دے کول کھلو کے اساں ساریاں دے ابا جان دی اللہ دے نال رسائی ہوئی آئی، او جدو آسمان تو اتر کے زمین تے آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا بنجو ہن اتھو چلے جاؤ زمین تے، لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین،
تواڈے واسطے ہن قرار دی جگہ ہاں جی زمین نو بنا دیتا ہے، ایک وقت مقرر تک تساں اٹھے ہی رہنا ہے، یعنی موت تک، جدوں تک موت نہیں آمنی تساں زمین تے رہنا ہے، ول موت آ بننی ہے ول زمین تو اندر چلا آمنا ہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام آئے ول زمین تے پھردے رہے، اللہ دے نال رسائی کرن واسطے روندے رہے تے روندے رہے، ول کریندیاں پروردگار عالم فرماندے نے آدم تروندا رہیا فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نو اساں کچھ کلمے القا کر دیتے، سکھا دیتے، او کلمے آدم علیہ السلام نے آکھے تے او کلمے کیڑے آئے؟ اللہ دا قرآن یفسر بعضہ بعضا، اے قرآن کدئی ایک ذکر چیز کریندا بل کوئی جگہ تے بن کے قرآن خود اس دی تفسیر کر دیندا۔ علماء کول پوچھ لوائے سب تو معتبر تفسیر ہوا ہوندی ہے جڑی قرآن اپنی خود تفسیر کر دے وے۔ مفسرین نے قانون یا ذکر کیتا ہے تا قرآن آتا ہے وہ کیڑے کلمے ہیں، بعض لوگ اتھے پنچر لا دیندے نے اپنے کولو، آدھے نے جی آدم علیہ السلام آسمان تے آئے پر عرشہ نہیں ویکھیا، عرشہ تے لکھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت آدم علیہ السلام او خیال آیا او نا اللہ دے نال جڑیا ہویا ہی، وقت آدم علیہ السلام نے انہاں دے نام دا وسیلہ دیتا۔ یاد رکھائے مسلمانوں یاد رکھائے مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال بھی اس کے بارے لکھے ہے کہ اے صحیح، یہ ذمہ داری کا گل پہ کرنا، غیر ذمہ داری گل نہیں پہ کرنا۔ انہاں بھی لکھیا ہے گل غلط ہے جڑی لوگ آتے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تفسیر او بے جڑی قرآن خود حجرات تک دوسرے مقام تے اس کی تفسیر کر دیندا، سب کو معتبر تفسیر ہوا ہوندی ہے اے فتلقا آدم من ربہ کلمات، او کیڑے کلمے قرآن من کے اگے سورۃ اعراف وچ ذکر کریندا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا جبل رحمت دی پہاڑی آئی، عرفات دا میدان آئی، سارے بابا جی اور آئیہ دعا اٹھے پڑی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی دے سوار نے اس سے جبل رحمت دی پہاڑی دے نال نے سامنے تقریباً 90,000 قدوسی صفات صحابہ دی جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت جبریل امین پیغام لے کے آئے نے اللہ دی طرف، اللہ پاک نے پیغام بھیجا پنجو میرے پیغمبر من کے دسو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دین نو میں چلایا تا آدم علیہ السلام تو آئی اے دین چلدا آیا، ہر پیغمبر نو اس دے دور دی ضرورت دے مطابق میں دین دے احکامات دیندا آیا، انہاں دے وقت دے مقابل انہاں دے وقت دے طور تے جڑی جڑی چیز دی ضرورت آئی میں انہاں نوں پوری دی پوری دیندا آیا، پر جتنی جتنا قد آئی اتنی قمیض دین دی پویندا آیا۔ نوح علیہ السلام دا دور آیا، پھر تھوڑی اور ضرورت بن گئی ہے، پر انہاں نوں میں ضرورت دے مطابق احکامات دے دیتے۔ پر ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا، پر انہاں نوں میں دین دے احکامات دے دیتے۔ دین تا میں چلدا آیا اللہ دا دین چلدا آیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے دور جایا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور جایا، اے دین میں اتھو چلایا، پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الیوم
لکم دینکم، آج دے دن میں تہاڈے واسطے تہاڈے دین نو مکمل کر دیتا، جڑی جڑی شے داخل کرنی آئی میں داخل کر دیتی ہے، ہن کسے ہور نو اجازت کوئی نہیں، مرضی نال کوئی چیز جب داخل کرے آکھے اس دا اتنا ثواب مل جائے، کوئی چیز کڈ لوے آکھے یہ چیز اس جو ٹھکتی نہیں آئی، نا نا نا، نہ کوئی داخل کر سکتا ہے نہ کوئی خارج کر سکتا ہے۔ تہاڈی زندگی دے جتنے احکامات ہیں، تہاڈی زندگی وچ دین دی جڑے جڑے حکماں دی ضرورت آئی میں ساری دی ساری تھانوں دے دتی ہے تے ول مکمل کر دتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس وچ میں تہاڈی زندگی گزارن دا طریقہ بھی دس دتا ہے، تہاڈے میں معاملات دا طریقہ دس دتا ہے، اخلاقیات دا طریقہ دس دتا ہے، عبادات دا طریقہ دس دتا ہے، میں تانوں شریعت دے احکام دے دتے نے، خوشیاں مناون دا طریقہ بھی دس دتا ہے، غمیاں دا طریقہ بھی دس دتا ہے، پر میں اے صاحب شریعت پیغمبر دے گھر خوشیاں بھی بھیجیاں، انہاں دے گھر غم بھی آئے نے، خوشیاں بھی آئیاں نے، غم بھی آئے نے، میرے پیغمبر نے خوشیاں بھی کر کے دسیاں نے تے غم آئے نے تکنجے گزارے آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے بھی ایمن تے رضائی بھائی بھی ایمن تے اپنی بولی چاکھاں میرے نبی دے بچپن دے یار بھی ایمن سنگی بھی ایمن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے میدان آپ دے جسم مقدس دے 17 ٹکڑے کر دیتے گئے، جسم نو جگہ جگہ تو کٹ دیتا گیا، کن کٹ دیتے گئے، نک کٹیا گیا، زبان کٹی گئی ہے، مسلا کر دیتا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ غلبہ دے دیتا میں انہاں کو اس دے بدلے 70 دا اس طرح مسلا کرے ساں۔ اتو آواز آئی نا وہ میرا پیغمبر نا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ نا نا نا، بدلہ جے پھرنا ہے تبل اتنا ہی جتنا انہاں کیتا ہے، ود نہیں کرنا میرا پیغمبر نانا۔ وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، ہاں جس سے ظلم تھی بنجے بلو بدلہ کھنے کا اللہ پاکا دن اس دے اتے تا حرج کوئی نہیں، لیکن اگر اے اس نلو زیادہ کرن لگ پیسی تو مظلوم نہ بیا وگر ظالم بن ویسی۔ نا میرا پیغمبر نا انج نہیں کرنا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں میرے پیغمبر دی سیرت کے آنکھ دیئے ہم آونجے تکی کرنا ہے۔ آہستہ بولو یار، کو بندہ اور سن لے سی اکسی سیرت دا جلسہ ہوندا پئی لوگ کو صبر صبر دی گل کرے دے۔ ہم آونجے تکی کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ اپنے پتر نو چایا ہویا ہے، اس حال اس دی روح اس دے جسم جو پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لخت جگر آئی، اکھاں چوں آنسو آمن لگ پے، غم دی وجہ تو کر کے صحابی رسول دا یا رسول اللہ تساں بھی روندے پیو۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع، میری آنکھاں روندیاں راسن، میرا دل غم زدہ راسی، ابراہیم تیری جدائی دا غم میرے دل وچ ٹکا راسی، پر میں اپنی زبان نال اوہ جملہ آکساں جڑا جس تے میرا رب راضی ہو سی۔ میں اپنی زبان تو اے ہو جیا جملہ نہیں آکھ سکدا جڑا اللہ دی رضا نہ ہوے، اللہ نو ناراض کرنا نہ ہوے۔ اس واسطے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پہ نقل کریں دن اور فرما دن میرے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقعوں تے غم آ گیا ہے، مصیبت وچ بندہ پھس گیا ہے، انتھو وچ آ گیا ہے، غم دے پہاڑ ٹھہ پے نے، پر فرمایا او اس مال دے اندر کوئی بندہ منظر بالحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا ان موقعوں تے سینہ گوبی کریندا ہے، جڑا کپڑے پھاڑ دیندا ہے، وہ اپنے آپ نو پٹن لگ پوندا ہے، اپنے آپ نو کچھیندا مچھیندا پیا ہے، ہاں جی چہرے نو پٹیندا ہے، سینہ گوبی کریندا ہے، بال بکھیر گندا ہے، کل بالا نو نوچن لگ پوندا ہے، پتا بدعوى الجاہلیہ، میں اپنی بولی چاکھن لگا ماں او جاہلیت دی طرح وین کریندا ہے، تو سمجھنا پتہ نہیں تساں علاقے کے رواج کے ہو سی، میں ایک علاقہ او ویکھیا یقین کر خانہ خدا وچ بیٹھا بابوزو بیٹھا قرآن کھلا پیا، اتھے فوتگی ہوئی نا، عورتاں سر تو دوپٹے لا کے دے لک وچ بن لے، اس طرح گول دارا میت دے اردا گرد تے جس طرح او اے نہیں کریں دے، اس انداز وچ انہاں وین شروع کر دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، تساں بھی روڑاں تے سن دے راندے ہو سو، روڑاں تے سن دے راندے ہو سو، ہائے وائے پئی ہوندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا ان کریندا ہے فلیس منا، او ساڈے وچوں کسی مولوی دا فتویٰ نے، اس پیغمبر دا فتویٰ ہے جس دی سیرت دا جلسہ سنن واسطے آئے ہو، اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے، عرض کرنا چاہتا وہ دین مکمل ہو گیا ہے، خوشیاں دے طریقے بھی دس دیتے، غمیاں دے طریقے بھی دس دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر خوشیاں بھی آئیاں، اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں، آپ نے اپنی شادیاں بھی کیتیاں، اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں، اے خوشیاں دے موقع بھی میرے پیغمبر دے گھر آئے، نعمتاں دیاں بہار آئیاں، نبوت دا تاج سجیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے ہوتے، آپ اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت دا تاج سجایا، پھر صحابہ دے جماعت عطا فرمائی، قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کیتی ہے، ہاں اے خوشیاں کیڑیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں ملیاں نے، کوئی بندہ دسے جا اس میرے پیغمبر دی سیرت دے کسی باب دے اندر، سیرت دے باب دے کسی صفحے دے ہوتے، کسی سطر دے اندر اے لکھیا ہویا ہوئے کہ انہاں خوشیاں دے موقع تے جلوس کٹے ہومن، خوشیاں دے موقع تے لائٹنگ کیتی ہوئے، خوشیاں دے موقعوں تے جیڑے کام جسی مسیحتاں وچ ڈھول چائی وتے آ کہ خوشی پہ منیندے آ، او میرا بھائی لڑن جھگڑن دی ضرورت کوئی نہیں، طنز و تشنیع دی ضرورت کوئی نہیں، کسے دی طرف نہیں دیکھنا، مسلمان تول اساں اللہ دے نبی ول ویکھنا ہے، انہاں دی سیرت کی وے، انہاں دا طریقہ کی وے، انہاں سن کے دسیا ہے، انہاں سن زندگی گزارن دا طریقہ کے دسیا ہے، خوشیاں دے موقع تے کے کرنا ہے، علماء کو لو پوچھ گنا ہے، اسلام دی ڈکشنری دے اندر، اسلام دی لغت دے اندر خوشی دے موقع تے شکر کرن دا حکم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، شکر کریں دا ویسے تو اللہ کے کرے سیا، زیادتی کریں دا ویسی، اضافے کریں دا ویسی، اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو آکھیا نماز پڑھے تا پڑھیا کر اللہم اعنا علی ذکرک و اے ہوں دو چار دن شکر کا، باقی دن پتہ نہیں مولوی کے آتا ہے،
اساں تا خالی سیرت کا جلسہ سنن واسطے آیا کہ میرے خیال چ دیگ پئی تسی دیگ بھی تکی بیٹھے میں شک پہ ویندا اس گلوں بھی کگے تھی گئے علماء دس کے سیرت دے جلسے کانفرنساں تساں سن کے بھی تھک پیو پر ایک گل آکھداں جتنے سیرت دے جلسے طویل ہوندے ویندے اتنی میری تے تہاڈی عملی زندگی اور عملی سیرت مختصر ہوندی ہے حقیقت میں حقیقت آج میری تہاڈی عملی سیرت میرے نبی دی سیرت تو انتہائی مختصر تے بلکہ میں اگر آکھاں تا مبالغہ نہ ہو سی اساں اس تو بہت سارے دور چلے گئے پلٹو مسلمانوں واپس پلٹو جس جگہ تے جا رہے ہو گمراہی دا شکار ہو ویسے تباہی دا شکار ہو ویسے نجات چاہتے ہو تو پیچھے ہٹو واپس پلٹو اور نجات مل سنے اللہ دے نبی دی سیرت اس تو ہٹ کے نجات ہوئی بالکل کوئی نہ دے کسے فرقے نال تعلق رکھ دیو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو جڑے بھی ہو پلٹو واپس چھوڑو جس جگہ تے چل رہے ہو واپس پلٹ کے میرے نبی دی سیرت کی طرف آ جاؤ اگر کامیابی چاہتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا میں دین نو مکمل کر دیتا کامل کر دیتا اکمل بنا دیتا ہے ہن جڑا اس دین تے چلسی اس دین کامل کریندا ویسی تے جڑا اس تو ہٹ ویسی او نامکمل ہی نامکمل ہو سی اللہ فرماندے میں دین مکمل کر دیتا تو آڈے تے میں اپنی نعمتاں دا اتمام کر دیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں اللہ نے تو آڈے واسطے اسلام ازروے دین پسند کر لیا اسلام نو ساڑے واسطے دین دی حیثیت نال کہیں پسند کیتا ہے بل اللہ دی پسند کتنی آلہ ہے کتنی آلہ پسند ہے جو ساڑے واسطے جس دین نو پسند کیتا ہے او دین اسلام ہے کہ ہن جڑا بندہ اس دین اسلام تو ہٹ کے کسے ہور دین دا طلبدار بن ونجے کسے ہور دین دی تلاش وچ لگ ونجے یار ادو فائدہ ملدا ہے ادو فائدہ ملدا ہے اس پاسے ذرا نرمی ہے اس پاسے تھوڑی جئی عیاشی ہے اس پاسے قدغن کم ہے اس پاسے پابندیاں گھٹ نے جو مرضی آئے کیتی رکھو تھپے لا لا کے دتی ونجو اے 10 کروڑ دا ثواب ہے اے 25 کروڑ دا ثواب ہے اے 25 لاکھ دا ثواب ہے میں اپنے تھپے لا لا کے دتی ونجو کوئی پوچھن والا کوئی نہیں نہ وہ میرا بھائی نہ ثواب دے جتنے کم ہے میرے نبی نے 10 دیتے لہذا جڑا بندہ ہاں ایک تو ہٹ کے کسی اور چیز دا طلبگار بنیا ہے کسی اور دین نو طلب کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم فرمائے دن وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جڑا بندہ اس دین اسلام تو علاوہ کسی اور دین دا طلبگار ہے اللہ فرمائے دن پیا طلب کرے تے قبول پیا کرے پر میں اس کو لو قبول کوئی نہ کرے سان قیامت والے دن آسیدہ خسارے دے اندر ہو سی تباہی دے اندر ہو سی بربادی دے اندر ہو سی اور میرے بھائی اے دین توبہ قیامت قائم ہونی ہے اہل ایمان تے مسلمانانو جدو اس دین تے ٹرن والےانو اجر اللہ پاک دیونا ہے اتھے کافر کھلوتے ہو سن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین او آکسن کاش کے اساں بھی کون ہوا
اچھا کچھ اللہ اکبر. پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عالم ہیں ساڈے ملک دے، وہ کینیڈا دے دورے تھے. وہ جتھے وہ ڈپارچر ہوندے نا تے وہ ٹکٹ چیک کریں دن کیا آتے اس ہائی سکول ہے نا چھوڑ کو میرے خیال گیٹ بند ہی کی تو ہے. اور بورڈنگ جتنے ہوتی ہے بورڈنگ اتنے ایک افسر بیٹھا اس سال میں دین دی بورڈنگ کی تھی نا آکھن لگا میں تنہائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تنہائی میں میں کہ ٹھیک ہے. اجے جہاز دے اڈن چو ٹائم آئی وہ اپنے دفتر چلے گیا. جملہ سنائے اس کا یہ اس عالم دین خود یہ جملہ سنایا تے اے اپنے دل دی تختی تے بھی لکھائے کہ یہ ساڈے تے کتنا بڑا داغ لگا پیا. وہ افیسر آکھن ہائی بھی انگریز وہ آکھن لگا سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا مسلمان نہیں ہونا چاہتا. سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے. ایک انگریز مسلمان ہو کے آیا ایک بازار سے گزرتا پیا مسجد آ گئی. مسجد دے گیٹ دے نال اے جو کولر لگا پیا تہاڈا پانی آتا وہ کولر لگا پائی پر مسجد دی دیوار تو باہرلی سائڈ تے وہ پانی بھرم دی جگہ باہرلی سائڈ تے آئی پر گزرتا ہوا مسافر بھی پانی پی لگے. اس ویکھیا اس نال دو مکھے بدھے پین تے مکھیاں نال دو زنجیر بدھے پین. انج ہوندا کہ نہیں ہوندا. وہ اتھوں ہی واپس چلا گیا. اس آکھا اس مسلمانی نالوں میں انگریز ہی چل رہا. کو غور کریں دے پہ میری بات وہ جلسہ سیرت کا سنن آئے ہو نا تو سیرت منامن دی شے ہی نہیں. وہ جملہ ذہن وچ رکھو سیرت منامن دی شے نہیں. تو گلی چ منائے چوک چ منائے چوراہے چ منائے شہر دے روڈ تے منائے اور میرا بھائی اے منامن دی شے نہیں اے اپنامن دی شے ہے. منامن دی شے نہیں اپنامن دی شے ہے. انج اپنا بادشاہ دا دربار دسترخوان لگیا صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دے دسترخوان تے بیٹھے کھانا لگ گیا. انہاں دے ہاتھ چو ایک روٹی دا لقمہ زمین تے گر گیا. اوہ لقمہ چان لگے زمین تو بندہ نال بیٹھا وہ آدھا کتھے بیٹھے ہو بادشاہ دا دسترخوان ہے لقمہ گر گیا زمین تو چاہ کے کھان لگے ہو. قربان منہ جنہ سیرت اپنائیے وہ آکھن لگے اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. اور میں نے ایک گل آکھن والا کہ تھلو لقمہ نہ چاہ میں انہا بے وقوفاں دی وجہ تو کر کے اپنے نبی دی سنت چھوڑ دے گا. ایمان نال دسائے تساں کہ شادی حال مارکی وچ گئے کھلوتے ہو تے کھانا نہیں کھلو کے کھاندے پے ہو کھاندے ہو. سیرت دے جلسے بھی سن دے ہو تے روٹی کھلو کے کھاندے ہو. ناراض نہ ہوائے ہاتھ جڑینداں کھڑے ہو کے کھامنا ڈنگراں دا کام ہے. اے تساں تو سی ترقی کر گئے ہاں نوٹ سے ترقی تنزل 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 خدا دی قسم تیری ترقی انہاں وچ نہیں ہے
تیری ترقی میرے نبی دی سیرت ہے جی تو کہاں ترقی کرے سی او دیکھ جنہیں اپنائی نہ منائی کوئی نہیں اپنائیے انہاں دی زندگی ویکھ انہاں دی زندگی میرے نبی دی سیرت وچ ڈھل گئی ہے اور ڈھلیے تا انہاں نے اللہ آکھیا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصدیقون ایک نہیں سارے صدیقن ہاں انہاں سارے صدیقن وچوں ابو بکر صدیق اکبر ہے سیرت مناون دی شے نہیں سیرت جملہ یاد رکھو سیرت مناون دی شے نہیں سیرت اپناون دی شے ہے اپناون دی میرے نبی نہیں آیا نا آپ دے آمن تو پہلے آپ دے آمن تو پہلے اندھیرا اندھیرا روشنی کوئی نہیں انسان ٹامک ٹوئیاں لگا رہا ادھے ہاتھ مریندا ادھے ہاتھ مریندا ادھے تکیندا کدے یہودیت نہیں کدے نصرانیت نہیں کدے کس مذہب نہیں کدے کس مذہب نہیں لوگ پریشان ادھے رہندے تعلیمات عیسوی لوگوں وچوں محو ہو گئیاں شاگردان عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے آہستہ آہستہ او تعلیمات بھی محو ہو دیا گئیاں پونے 6 صدیاں گزر گئیاں انسانیت اس حد تک کھائی وچ گر گئی کہ اپنے متھے تے مختلف قسم دے گندے داغ لا چکی ہے شرک دے داغن کفر دے داغن ٹامک ٹوئیاں مریندی پئی ہے انسان متلاشی ہے میں کدی روشنی مل بندے اے مسلمانوں قرآن نقشہ چھک کے آدھا جدوں تک میرے نبی دی سیرت جلوہ گر نہیں ہوئی ہے انسانیت دے اندھیرا وے انسانیت گمراہی وچ انسانیت رستے تو بھٹک چکی ہے جہنم دے رستے تے جا رہی ہے انسانیت پریشان حیران ششدرے پروردگار عالم نو انسانیت تے رحم آیا اور کائنات دا سب تو بڑا نور ہدایت آمنہ دا لال بھیجیا قرآن آکھیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ دی آمن تو پہلے آپ دی بیست تو پہلے او لفی ضلال مبین گمراہی وچ پے ہوئے نے لوگ صحابی جڑا تا گمراہی وچ نے اپنے آپ نو ابراہیمی کہلان والے او بھی غرق ہوئے پے نے مکے دے مشرک انہاں کول تا قانونی کوئی نہیں ہاں جی انہاں کول حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تعلیمات والا بندہ کوئی نہیں رہ گیا ہاں جی غالباً مکے شریف کے اندر صرف 2 بندے نے ایک برقہ بن نوفل ایک حضرت سعید بن زید دا والد او جرات عامر بن نفیر او ایک بندہ ہے جڑے اس وقت اگرچہ کہ وہ صحیح معنی تے جان دے کوئی نہیں لیکن توحید تے قائم ہے ہاں جی حضرت سعید بن زید دا والد بیت اللہ دی کدھ نال کنڈ لا کے بیٹھدا ہے ٹیک لا کے بیٹھا ہویا او آندے نے مکے دے لوگ سامنے آ کے لات منات عزا تے حبل انہاں دے سامنے دعائیاں دے من لگ پوندے نے انہاں دے سامنے ہاتھ پہ جڑیندے نے انہاں سلام پہ کریندے نے انہاں دے نا دیاں نظراں تے منتا منوتیاں پہ دیندے نے او بیٹھا تکیندا ہے اے گل وی آکھدا ہے ہی جڑا کم تسی کریندے پیو اے وے غلط اے کم کوئی ٹھیک کوئی نہیں اے صرف 2 بندے مکے دی بستی دے اندر باقی سارے لوگ جرا کا شرک دی دلدل دے اندر غرق ہوئے پینے جی بت پرستی دے اندر مبتلا ہوئے پینے اتنی گمراہی انسانیت دے اتے آئی چکی ہے انسان کہلان دا مستحق نہیں رہا زلالت دے گمراہی دیاں
کھائیاں وچ ڈھہ گیا، کھواں وچ ڈھہ گیا، دریاواں وچ ڈھہ گیا، ہر طرف کفر تے شرک دے اندھیرے ہی اندھیرے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرا رب آدا ان حالات وچ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس دور دے انسان نو روشنی چاہی دی ہائی، اس نو اندھیرے چو نکلنا ہائی۔ اللہ پاک فرمائے دن میں اپنے پیغمبر نو بھی نور ہدایت بنایا، میں کتاب نو بھی نور بنایا، میری کتاب بھی آ گئی، میرا پیغمبر بھی آیا، کتاب بھی آئی، صاحب کتاب بھی آیا۔ انہاں دوہاں نے رل کے انسانیت نو انہاں گمراہیاں چو کڈ کے روشنی دے میناراں تے کھڑا کر دیتا، روشنی دی پک ڈنڈی تے لا دیتا۔ اس واسطے مسلمانوں میرے آقا دے آمن تو پہلے گمراہی گمراہی ہے، تے میرے آقا آئے نے تا روشنی آئی ہے، میرے آقا آئے نے تا چانن ہو جائے، میرے آقا آئے نے انسانیت بھلی پھٹکی نو راہ دسیا ہے، او راہ جس راہ جڑا رستہ جنت دے اندر ویندا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، سیرت جلوہ گر ہوئی ہے، میرے پیغمبر دی سیرت آشکار ہوئی ہے دنیا دے سامنے، میرے آقا دی سیرت جلوہ نما ہوئی ہے۔ بل لوگ جوک در جوک آمن لگ پینے، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی ذوالنورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، آندے پے جڑے جڑے آندے بیندے نے نیڑے باندے بیندے نے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت جلوہ گر ہوئی ہے، اس بھلی تے پھٹکی انسانیت نو راہ مل گئی ہے، اور اس راہ تے ٹر پے وہ کامیاب ہو گئے جنہاں سیرت نو اپنایا ہے۔ منایا نہیں، مناون دی تا شے ہی نہیں سیرت، اے اپناون دی شے دے مسلمانوں۔ عرض کرنا چاہندا ہوں میرے آقا دی سیرت محفوظ ہے، میرے آقا دی سیرت محفوظ ہے، اس واسطے کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، میرے نبی دی سیرت بھی جس پیغمبر دی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اج میں تے توں اس پیغمبر دے نام تے او کام کریے جڑے کام نہ میرے پیغمبر کیتے نہ آکھے، نہ میرے نبی دے شاگرداں کیتے نہ آکھے، تے تو میں آکھاں اے ثواب ہے، اے میرا بھائی خطرہ میں نہیں لاندا۔ تو ایک مثال چا دیندا، صبح دی نماز دے کتنے فرض ہیں؟ دو۔ دعائے قنوت صبح دی نماز پڑھ دے دکھی یار دسو تسی تے بڑے مٹھے مٹھے پہ دسے سوچین دے پے ہوگا، سوچ لویے مت کدی غلطی نہ ہو بن جائے۔ کتنے فرض ہیں جی؟ دو فرض۔ تہاڈی مسجد امام صاحب مولانا اے صبح دی نماز پڑھیں دے پین، انہاں دے پیچھے سارے جٹ کھلوتے، پیچھے میں آ گیا، میں بھی نماز نیت لئی، رکعتاں میں نے بھی دو مل گئی، انہاں بھی دو پڑھیاں تے جٹاں بھی دو پڑھی، میں بشکل مولوی ہوں، میں اٹھ کے 3 رکعت شروع کر دیتی، ہاتھ بن لے، سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی، نال سورت ملائی، رکوع کیتا، 2 سجدے کیتے، اتحیات وچ بیٹھے ہو، سلام پھیریا، مولانا تا چپ کر گئے، میری چٹی داڑھی ویکھی تے حیا کر گئے، تے جٹ تا اندی ہر شے تو فارغ ہوندا، او جٹے آکھا او مولوی اے کی کیتے؟ میں آکھیا جٹو تہاڈا ہی قول نقل کر دینا، تسی جٹ آکھ دیو جتنا گڑ پاؤ اتنا، تساں آکھ دیو نا جتنا گڑ پائی جاؤ اتنا کے ہوندا۔ میں آکھے جٹ صاحب تساں کتنی رکعتاں پڑھیاں؟ ذرا یار بولو،
میں بس کرنے لگا ہوں، تھوڑا زیادہ دماغ نہ خرچ کریں، نہ بس کرنے لگا ہوں۔ کتنی رکعتاں؟ میں کتنی پڑھیاں؟ 3۔ تساں 2 رکعتاں کتنے سجدے کیتے؟ اے میری انگلیاں تک لو، کتنے رکوع کیتے؟ 2۔ میں 3 رکعتاں پڑھیاں، میں کتنے سجدے کیتے؟ میں رکوع کتنے کیتے؟ تساں 2 واری فاتحہ تہاڈی امام پڑھ چھوڑی، تا میں وکھرا ہو کے 1 واری فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن ہے۔ 1 حرف پڑھو کتنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملدیاں۔ میں تا گڑ زیادہ پایا، جٹو فتوہ پہ لاندو، جٹ میں نادا تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ مولویوں نے فتوہ نہیں لایا، چونکہ مولوی لینا تسی آکھا مولوی تو ہوئی فتوے باز، جٹے لایا جٹے۔ میں آکھا جٹ صاحب ہاتھ جڑیندہ، جتنا گڑ پاؤ اتنا مٹھا، میرے سجدے 6 تیرے 4 میرے زیادہ کہ تیرے رکوع 2 میرے رکوع، تیری فاتحہ 2 میری 3، تیریاں سورتاں 3 2 میریاں 3، تیرے تشہد 1 میرے۔ وہ بولو یار، جتنا گڑ پاؤ اتنا مٹھا۔ جٹ آکھا نہیں تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ میں ہاتھ جوڑے جٹ جی کیوں نہ ہوئی، مٹھا تو میرا زیادہ۔ جٹ آکھن لگا اتھے گل مٹھیاں دی نہیں، اتھے گل ہی دی 2 رکعتاں تے نبی دی سنت دی مہر ہے۔ 3 رکعتاں تے مہر وکھا دے، تیری نماز ٹھیک ہو گئی سی۔ کو گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھو، کسے تے میں طنز نہیں کر رہا، مت کوئی آکھے فلانے فرقے تے گفتگو نہیں، میں مطلق گل کر رہا۔ مطلق میرے بھائی، عبادت تاں بن دیئے کہ اس سے سنت نبی دی مہر ہوگی۔ طواف ہوندہ پیا، صحابہ بھی پہ کریں دن، میرے آقا بھی پہ فرمائیں دن، طواف کر لیا، خطاب دا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ معمولی بندہ تا نہیں نا، اے او بندہ ہے جیڑا زمین تے بلیندہ ہوندہ آئی، اس دی موافقت اللہ قرآن اتارتا ہے، جس میں اللہ نے فرمائے دے عمر تو تا کوئی جب بھی ہو اللہ دی جعل الحق علی لسان عمر، تو نہیں تا زبان تو جس بڑے بلیندہ حق کی بلیندہ۔ او عمر پہ آدھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل کرندہ کم بھی ثواب دا تے دل کہندہ پہ کرندہ حضرت عمر دا آنکھ دے پین اللہ دے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ لگیے، میرے آقا خاموشی اختیار فرمائے۔ وقت گزرا، جبریل امین آئے، فرمایا اللہ پاک فرمائے دن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ انہاں دی مرضی چلی کہ عبادت دا حکم کتھوں آیا، اتے سنت نبوت دی مہر لگی، وہ عبادت بن گئی۔ جس عبادت تے جس ثواب دے کم تے میرے نبی دی سنت دی مہر نہیں، او کم عبادت نہیں، ثواب نہیں، او ضلالت تے گمراہی ہے۔ سیرت دے جلسے سن دے ہو، سیرت نو اپنامن دی کوشش کرو، جنہ میرے بھائیاں دے چہرے مبارک میرے پیغمبر دے چہرے نال مطابقت نہیں رکھیں دے، وہ اج اپنے دل چ نیت کر کے بنجو انشاءاللہ اساں بھی ہن اپنے چہرے اپنے نبی دی سنت دے نال مزین کر دے سا انشاءاللہ تا پہنچا، انشاءاللہ آگ پہنچا، اور انشاءاللہ اللہ بڑا اس کا عجر دے سی۔ قیامت دا دن ہو گئے، انجھے سمجھو قیامت برپا ہو چکی ہے، میدان حشر تیرے تے میرے کل شے کیڑی ہو میرا بھائی، ایک چھوٹی جی دل چنگاری ہے
کہ قیامت والے دن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں موحداں دی سفارش کرے سا، مشرک دی نہیں۔ بالکل حدیث صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے اس حدیث میں فرمایا مشرک دی نہیں، کس دی؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اس دی میں شفاعت کرے سا۔ ایک امید سن بھی ہے انشاءاللہ کہ اللہ سن بھی اپنے فضل نال نصیب فرمائے سا، اللہ سب نو نصیب فرمائے۔ ہوں تو اچھی آمین آپ تو تے میں منیا اتھے تے اللہ دے نبی سن ویکھ کے چہرہ چا پھیرن ان چاکھن جا میرے کول کی لین آیا، کل دنیا میں میری صورت تین پسند کوئی نہیں ہے۔ مت کوئی جواب رہے کوئی نہ راسی میرے بھائی، ایک کوشش کرنی ہے۔ سیرت دا جلسہ آئی، میں ویسے تھکا ہارا جا اتنا بڈھا ٹھہرا بندہ، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب مدد العالی میں نے حکم دیتا، میں حاضر ہو گیا، باقی انشاءاللہ تفصیل پھر کسی دن اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ یا ارحم الراحمین ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سنامنا قبول و منظور فرما۔ جنہاں میرے بھائیاں نے اس جلسے دا اہتمام کیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اجاگر کرنے واسطے محفل دا انعقاد کیتا، اللہ انہاں دے مال وچ، زندگی وچ، گھر وچ، اولاد وچ برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اساں ساریاں دا